اب آئیے عشر ذی الحجہ کی فضیلت ہم دیکھتے ہیں۔ عشر ذی الحجہ کے تعلق سے اتنی غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عشرہ اگر محرم کہا جائے تو سب کو پتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، عشرہ ذی الحجہ کہا جائے تو پتہ نہیں کیا ہے، یہ کچھ تو بھی ہے بس۔ عشرے کا معنی 10 دن ہوتے ہیں، 10 کو عشرہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ پہلا عشرہ جو ذی الحجہ کا ہے یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ سب سے پہلی ذی الحجہ کی فضیلت پہلے رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ذی الحجہ کی سب سے اہم اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اور یہ کب سے ہے؟ یہ جب سے زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 4 مہینے محترم ہیں۔ کب سے؟ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ رسول اللہ سے جب دریافت کیا گیا وہ 4 مہینے کون سے ہیں تو آپ نے کہا 3 تو پے در پے آتے، ایک کے بعد ایک آتے ہیں۔ ذی القعدہ جو گزر گیا ہے، ذی الحجہ جو شروع ہو رہا ہے مطلب ابھی ہمارا، اور محرم، تینوں ایک کے بعد ایک آتے ہیں یہ مہینے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد ایک کہا رجب۔ 4 مہینے محترم ہیں جس میں خون خرابہ، لڑائی جھگڑے کی ابتدا نہیں کی جائیں گی، معصیت اور گناہوں سے بچا جائیں گا، نیکیوں میں اضافہ کیا جائیں گا۔ 3 تو ایک ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ گزر گیا، ذی الحجہ اب شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد محرم، اور اس کے بعد ایک آتا ہے رجب۔ یہ 4 محترم۔ تو پہلی فضیلت جو ہے ذی الحجہ کی وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے محترم مہینوں میں سے، حرام مہینوں میں سے، جن کے اندر قتل و غارت گری، اپنے طرف سے لڑائی کی شروعات کرنا، فتنہ فساد کرنا، خون خرابہ کرنا، گناہ کرنا، معصیت کرنا منع ہے۔ ویسے یہ سال بھر بھی منع ہے، لیکن ان مہینوں میں کم از کم آدمی احتیاط کرے تو باقی کے 8 مہینے بھی آسانی سے گزرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری فضیلت بہرحال جو عشرے کی آتی ہے وہ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور فرمایا، وہ یہ ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرما کہا، جتنا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں، مطلب ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں، یعنی پہلے عشرے میں جتنا پسند ہے اتنا کسی دن میں پسند نہیں ہے۔ مطلب اعمال کو اللہ رب العزت ذی الحجہ کے پہلے ابتدائی عشرے میں جتنا پسند کرتا ہے اتنا کسی میں پسند نہیں کرتا، کسی دن پسند نہیں کرتا۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی، جہاد فی سبیل اللہ بھی، تو آپ نے کہا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال، سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں جائے اور پھر لوٹ کر واپس نہ آئے، جو جا کر کھپ جائے، شہید ہو جائے اپنے مال اور جان کے ساتھ، حدیث میں اپنے جان و مال کے ساتھ جائے اور کھپ جائے، ختم ہو جائے، شہید ہو جائے، اس کا عمل ہی صرف افضل ہے، باقی کوئی عمل اتنے افضل نہیں جتنا ان 10 ایام میں کیے گئے عمل ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی فضیلت ہے نا؟ لیکن اس کی عشرے کی فضیلت کہاں کوئی بیان کرتا ہے؟ وہ عشرہ جس کی صرف 10ویں تاریخ کی فضیلت ہے، عاشورے کی فضیلت ہے، اس کی تو فضیلت میں پورا مہینہ منایا جا رہا ہے، پورے 10 دن اور کیا کیا نہیں ہو رہا، لیکن جس کی ہے، ثابت ہے، اس کے بارے میں لا علمی کا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا عظمت اور محبوب نہیں ہے جتنا وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں، مطلب ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں کیا جائے، پس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر و تمحید کرو، کثرت سے تحلیل کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، تکبیر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تمحید اس کی حمد بیان کرو۔ تو ان 10 دنوں میں جو عمل کرنا ہے وہ بھی پتہ چل رہا ہے، اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے، تو کوشش کریں ان 10 دنوں میں خوب سے خوب الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ کہے اس لیے کہ یہ ان ایام کی فضیلت ہے اور ان میں یہ اعمال کرنے چاہیے۔ ٹھیک، اب انہی 10 دنوں کی فضیلت میں ایک فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، وہ ہے عرفے کا روزہ۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ جو ہے ترمذی، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا صیام یوم عرفہ، کہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، مجھے امید ہے کہ اس روزہ رکھنے سے اللہ پچھلا جو 1 سال گزرا ہے اور اگلا 1 سال جو آنے والا ہے اس کے گناہ معاف کریں گا۔ ایک روزہ ہے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن یہ گناہ صغیرہ ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ آپ نے فرمایا، 1 سال جو گزر چکا ہے اور 1 سال جو آنے والا ہے، یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنی اہم ہے نا؟ لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں کہاں تھی؟ یہ بات کہاں پلے پڑتی ہے اور کہاں ان روزوں کی طرف ہم مائل ہو رہے ہیں، یا کہاں اس کی فضیلتیں بیان کی؟ ہاں بس عشرہ، ہاں اس کی بھی فضیلت ہے۔ جہاں فضیلتیں نہیں ہیں وہاں تو چلا چلا کے واز اور نصیحت ایسی کی جا رہی ہے کہ پورا دین وہی ہے، اور جہاں فضیلتیں ثابت ہیں وہاں تو منہ کھولنے کو بھی کہا ہے بچی کہ ایک فضیلت ہے، ٹھیک ہے بہت سی ہے، چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ بڑی اہم فضیلت ہے۔ اور عرفہ کے روزہ یاد رکھیے وہ تب ہوتا ہے جب حاجی عرفات میں داخل ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اب اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے کہ 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے یا عرفہ کو۔ حدیث کے الفاظ ہے صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، اس سے علماء لکھتے ہیں، اور یہ سلف علماء کا اختلافی بتا رہا ہوں میں، لکھتے ہیں
کہ عرفات جس دن حاجی عرفات میں داخل ہوں گے اس دن آپ روزہ رکھیں گے. اب کچھ لوگ یہ کہہ سکتے بھائی کسی علاقے میں جہاں معلوم نہ ہو کہ حاجی کب عرفات میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ 9 کو رکھیں گا، وہ 9 کو رکھیں گا اپنی. لیکن جہاں ہمیں پتا ہے کہ آج حاجی عرفات میں جائیں گا، چاہے پھر ہماری ہندوستان کی 8 ہو سکتی ہے 9 ہو سکتی ہے، دونوں ہو سکتی ہے، تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن جہاں علم نہیں ہے، جیسا کہ بہت زمانہ پہلے تک علم نہیں تھا، یا 10 سال 20 سال پہلے بھی اتنا نالج نہیں تھا اور سہولتیں نہیں تھی، تو پھر 9 کو رکھے ہو، ٹھیک ہے. لیکن اصل تو یہ ہے، اور یہ روزہ صرف غیر حاجی کے لیے، حاجی روزہ نہیں رکھیں گے یاد رکھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا اور نہ ہی صحابہ رکھتے تھے. مطلب حاجی نہیں رکھیں گا، غیر حاجیوں کے لیے بات ہے. اور یہ روزے کی فضیلت ہے، یہ 2 سال کی گناہوں کا انشاءاللہ عزیز جو ہے کفارہ ہوگا. اب صحابہ ان ایام میں کثرت سے اعمال کرتے، کثرت سے تکبیرات بیان کرتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ بازار میں نکل جاتے، عموماً آپ بازار میں جانے والے انسان نہیں تھے عام طور سے، مطلب یوں ہی تجارتیں صحابہ کرتے تھے لیکن یوں ہی جو جاتا ہے نا، لیکن ان دنوں میں جاتے تھے اور بآواز بلند تکبیرات کو بیان کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، بآواز بلند آپ اس کو بیان کرتے تھے، یاد رکھیے، ٹھیک. اسی طرح ان ایام میں جو تسبیحات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے، جو ایک تسبیح بڑی مشہور اور معروف ہے لیکن بہرحال وہ روایت کے اعتبار سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن صحابہ کے آثار سے بھی کچھ ایسے آثار ملتے ہیں کہ وہ بھی اس تکبیر کو پڑھتے تھے، جس کے اندر سب سے مشہور معروف اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے، یہ تکبیر کے تعلق سے آتا ہے، یہ بڑی مشہور اور معروف ہے. لیکن بہرحال یہ جو ہے سنن دارقطنی نے جو ہے روایت کی تھی امام، لیکن یہ روایت جو ہے ضعیف ہے. لیکن اس کے تعلق سے کچھ صحابہ کے آثار ملتے ہیں کہ حضرت علی کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ان تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے. فتح الباری نے اس کو روایت کیا، تو ان آثار سے پتہ چلتا ہے یہ تکبیرات پڑھی جا سکتی ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ تکبیرات تو ضعیف ہے، حدیث سے تو یہ ضعیف ہے، لیکن ایسے آثار صحابہ سے ملتے ہیں کہ صحابہ اس کو پڑھتے تھے. تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ جو روایت آ رہی وہ تو ضعیف ہے، لیکن صحابہ کے پڑھنے سے بات پتہ چلتی ہے دوسری روایتوں سے کہ صحابہ، لیکن رسول اللہ تک وہ روایت نہیں جاتی، لیکن اس سے وہ کہتے ہیں پڑھا جا سکتا ہے. جو صحیح الفاظ سے جو ثابت ہے تکبیرات، وہ تکبیرات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو ہے ثابت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ صحیح الفاظ سے ثابت ہے. لیکن صحابہ کے آثار سے وہ بھی ثابت ہے، سیدھے رسول اللہ تک اس کی سند صحیح روایت تو نہیں جاتی ہے کوئی، لیکن صحابہ کے آثار سے وہ روایت بھی ملتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو بہرحال انسان کو اختیار ہے، اور سلف نے دونوں کو اختیار کیا، آپ دونوں میں سے جو چاہے بہرحال پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو صحابہ کثرت سے کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے قربانی کی جو شخص نیت کرے تو عشرہ ذی الحجہ میں اس کو ایک اضافی عمل کرنا ہوگا، وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قربانی کی نیت کرے، قربانی کا ارادہ کرے، تو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی ہونے تک اپنے ناخن اور بال نہ تراشے. یہ عمل آپ کو کرنا ہے. جو انسان قربانی دے رہا ہے وہ انسان اور جتنے اس کے ماتحت جن کے طرف سے قربانی ہے، یاد رکھیں، وہ تمام لوگ جو ہے اپنے بال اور اپنے ناخن نہیں کاٹیں گے. کب تک؟ جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے، جب تک عید کی نماز نہ پڑھ لے، نہیں، جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے. تو قربانی آپ کی عید کی نماز کے بعد 10 کو ہو سکتی ہے، 11 کو ہو سکتی ہے، 12 کو ہو سکتی ہے، 13 کو ہو سکتی ہے. تو آپ تب جب قربانی ہو جائیں گی تب آپ کاٹیں گے. تو جو شخص ارادہ کرے قربانی کرنے کا، وہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے لے کر چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہیں تراشیں گا. اور اسی طرح علماء لکھتے ہیں، جیسا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی قسم کا جلد کو کاٹنا، چھاٹنا، یا جس کو کہیں گے پچنے لگوانا، حجامہ جس کو کہتے ہیں، یا کسی قسم کا سرجری آپریشن بھی وہ نہ کرائے. اس لیے کہ حرمت والے مہینے، حرمت والوں میں کسی چیز کو کاٹا نہ جائے، چھلا نہ جائے، نکالا نہ جائے، اپنے جسم کے اندر نہ ڈالا جائے، نہ باہر نکالا جائے. سمجھ رہا؟ تو ظاہر سی بات سرجری میں کٹتا ہے، پچنے لگوانے بلیڈ ماری جاتی ہے، تو لہٰذا کسی بھی قسم کا ایسا کام نہ کرے. لیکن بہرحال ناخن اور بال نہ تراشے. ٹھیک ہے، تب جو شخص ارادہ کر رہا ہے قربانی کا، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی تک، جس کو علم نہیں تھا لا علمی میں کر لیا، جس دن پتہ چلے اس دن سے وہ ناخن اور بال نہ کاٹے اور اللہ سے توبہ کرے. اور کچھ لوگوں نے جو ہے علماء نے جو ہے اس چیز کو حرام قرار دیا کہ کوئی شخص، جس میں امام شافعی بھی شامل ہے، کہ یہ حرام ہے کسی شخص کے لیے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی تک ناخن اور بال تراشے. ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے، لیکن لوگ اس کو معمولی کہتے ہیں، اور جہاں کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اگر کوئی کاٹ لے، کوئی کہے بھائی یہ دنوں میں منع ہے، کیا ہوتا کر لیے تو
اور وہاں راتوں کو جگ رہا ہے جو راتیں ثابت نہیں، وہاں دن منا رہا ہے جو دن ثابت نہیں، وہاں عیدیں منا رہا ہے جو عیدیں ثابت نہیں، اور وہاں بولتا کر لیے تو کیا ہوا؟ یہاں شریعت بتا رہی ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے بولتا ہے نہیں کرے تو کیا ہوا؟ جہاں شریعت نہیں بتاتی ہے وہاں پوچھتا ہے کہ کر لیے تو کیا ہوا؟ یہ ہمارا آج کا مزاج ہے۔ تو بہرحال اس معاملے میں وہ جو ہے خاص خیال رکھے کہ وہ اپنے ناخن بال نہ کاٹے۔ اسی طرح ایک روایت میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ان ایام میں 9 روز پورے روزہ رکھتے، ذی الحجہ کی ابتدا سے لے کر 9 ذی الحجہ تک آپ پورے 9 دن روزہ رکھتے، لیکن بعد میں آپ نے منع کر دیا یہ سوچ کر کہیں صحابہ اس کو فرض نہ سمجھے، لیکن اس سے پتہ چلا اب تو شریعت مکمل ہو گئی تو اب ہم تو فرض نہیں سمجھتے ہیں روزوں کو، لیکن یہ روزے سنت ہے، تو کوئی رکھنا چاہے تو 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک پورے روزے رکھ سکتا ہے، 9 وہ پورے یاد رکھیے، سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے، تو یہ روزے بھی آپ چاہیں تو ان ایام میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہوا ذی الحجہ کی فضیلت اور ذی الحجہ کے بالخصوص پہلے عشرے کی فضیلت۔ اب آئیے قربانی کی طرف بڑھتے ہیں۔